7 ہجری میں مسلمانوں کا عمرہ۔ معاہدہ حدیبیہ کی شرط دوم سے مسلمان اس سال مکہ پہنچ کر عمرہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2000 صحابہ کو لے کر مکہ پہنچے۔ مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے تو نہ روکا، لیکن خود کو گھروں میں قفل لگا کر کوہ بو قبیس کی چوٹی پر، جس کے نیچے مکہ آباد ہے، چلے گئے۔ پہاڑ پر سے مسلمانوں کے کام دیکھتے رہے۔ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک عمرے کے لیے مکے میں رہے اور پھر ساری جمعیت کے ساتھ مدینے کو واپس چلے گئے۔ ان منکروں پر مسلمانوں کے سچے جوش اور سادہ اور مؤثر طریقے عبادت کا اور ان کی اعلیٰ دیانت و امانت کا کہ خالی شدہ شہر میں کسی کا ایک پائی کا بھی نقصان نہ ہوا تھا، عجیب اثر ہوا، جس نے سینکڑوں کو اسلام کی طرف مائل کر دیا۔ غزوہ خیبر۔ یہود کی چوتھی سازش مدینے پر حملے کی تیاری، لشکر اسلام کا آگے بڑھ کر انہیں لینا، یا جنگ خیبر، محرم 7 ہجری۔ خیبر مدینے سے شام کی جانب 3 منزل پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہ یہودیوں کی خالص آبادی کا قصبہ تھا۔ آبادی کے گردا گرد مستحکم قلعے بنے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر حدیبیہ سے پہنچے ہوئے ابھی تھوڑے ہی دن، یعنی 1 ماہ سے کم ہوئے کہ سننے میں آیا خیبر کے یہودی پھر مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور جنگ احزاب کی ناکامی کا بدلہ لینے اور اپنی کھوئی ہوئی جنگی عزت و قوت کو ملک بھر میں بحال کرنے کے لیے ایک خونخوار جنگ کی تیاری کر چکے ہیں۔ انہوں نے قبیلہ بنو غطفان کے 4000 جنگجو بہادروں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور معاہدہ یہ تھا کہ اگر مدینہ فتح ہو گیا تو پیداوار خیبر کا نصف حصہ ہمیشہ بنو غطفان کو دیتے رہیں گے۔ مسلمان محاصرے کی سختی کو جو پچھلے ہی سال جنگ احزاب میں انہیں اٹھانی پڑی تھی، ہنوز نہیں بھولے تھے۔ اس لیے سب مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہو گیا کہ اس حملہ آور دشمن کو آگے بڑھ کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں صرف انہی صحابہ کو ہم رکاب چلنے کی اجازت دی تھی جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم کی بشارت سے ممتاز تھے، اور جن کو وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا کا مژدہ مل چکا تھا۔ ان کی تعداد 1400 تھی، جن میں سے 200 اسب سوار تھے۔ خدا تعالیٰ ان مومنوں سے خوش ہوا جو درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ خدا نے ان کے دلوں کے اندر کا حال جان لیا۔ خدا نے تم سے بڑی بڑی فتوحات کا وعدہ کیا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ مقدمہ لشکر کے سردار عکاشہ بن محسن اور میمنہ لشکر کے سردار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سردار میسرہ کوئی اور صحابی تھے۔ 20 صحابیہ عورتیں بھی شامل لشکر تھیں، جو بیماروں اور زخمیوں کی خبرگیری اور تیمارداری کے لیے ساتھ ہولی تھیں۔ لشکر اسلام آبادی خیبر کے متصل رات کے وقت پہنچ گیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رات کو لڑائی شروع نہ کرتے تھے اور نہ کبھی شب خون ڈالا کرتے۔ اس لیے لشکر اسلام نے میدان میں ڈیرے ڈال دیے۔ مارکے کے لیے اس مقام کا انتخاب مرد جنگ آزما حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ فضلہ صحابہ میں سے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ یہ بلا حساب جنت میں جائیں گے۔ بدر، احد، خندق اور دیگر مشاہد میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں باعمر 45 سال شہید ہوئے۔ یہ میدان اہل خیبر اور بنو غطفان کے درمیان پڑتا تھا۔ اس تدبیر کا فائدہ یہ ہوا کہ جب بنو غطفان یہودیان خیبر کی مدد کے لیے نکلے تو انہوں نے لشکر اسلام کو سد راہ پایا، اور اس لیے چپ چاپ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لشکر کا بڑا کیمپ اسی جگہ رہے گا، اور حملہ آور فوج کے دستے کیمپ سے جایا کریں گے۔ لشکر کے اندر فوراً مسجد تیار کر لی گئی تھی۔
اور جنگ کے دوش بدوش تبلیغ اسلام کا سلسلہ بھی جاری فرما دیا گیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس کیمپ کے ذمہ دار افسر تھے۔ قصبہ خیبر کے قلعے جو آبادی کے دائیں بائیں واقع تھے، شمار میں 10 تھے، جن کے اندر 10,000 جنگی مرد رہتے تھے۔ ہم ان کو 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں: قلعہ نائم، قلعہ نطات، حصن صعب بن معاذ، حصن قلۃ الزبیر۔ یہ چاروں حصون نطات کے نام سے نامزد تھے۔ حصن شن، حصن البر، حصن ابئی، یہ تینوں حصون شن کے نام سے نامزد تھے۔ حصن قموس تبری، حصن وطیح، حصن سلالم، جسے حصن بنی الحقیق بھی کہتے ہیں، یہ تینوں حصون قتیبہ کے نام سے نامزد تھے۔ محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو حملہ آور فوج کا سردار بنایا گیا اور انہوں نے قلعہ نطات پر جنگ کا آغاز کر دیا۔ صحیح بخاری عن سوید ابن نعمان۔ حضرت سوید رضی اللہ عنہ کی روایت سے بخاری میں 8 مقامات پر غزوہ خیبر کا واقعہ مذکور ہے، مگر اس میں ستو کھا کر نیا وضو کیے بغیر نماز عصر یا مغرب پڑھنے کا ذکر تو ملتا ہے، مسجد تیار کرنے کا نہیں، اور یہی حال دیگر کتب حدیث میں حضرت سوید بن نعمان کی روایت کردہ احادیث کا ہے۔ البتہ البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 181 میں تعمیر مسجد کا ذکر موجود ہے۔ مدون۔ بعض کتابوں میں قلعوں کی تعداد 6-7 بھی درج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حملہ آور فوج میں شامل ہوئے تھے۔ باقی ماندہ فوج کیمپ زیر نگرانی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھا۔ محمود بن مسلمہ رضی اللہ عنہ 5 روز تک برابر حملہ کرتے رہے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ 5ویں یا 6 روز کا ذکر ہے کہ محمود رضی اللہ عنہ میدان جنگ کی گرمی سے ذرا سستانے کے لیے پائن قلعہ دیوار کے سائے میں لیٹ گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے انہیں غافل دیکھ کر ایک پتھر ان کے سر پر دے مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ فوج کی کمان محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ان کے بھائی نے سنبھال لی اور شام تک کمال شجاعت و دلاوری سے لڑتے رہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی کہ یہودیوں کے نخلستان کو کاٹا جائے، کیونکہ ان لوگوں کو ایک ایک درخت ایک ایک بچے کے برابر پیارا ہے۔ اس تدبیر سے اہل قلعہ پر اثر ڈالا جا سکے گا۔ اس تدبیر پر عمل شروع ہو گیا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر التماس کیا کہ یہ علاقہ یقیناً مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح ہونے والا ہے، پھر ہم اسے اپنے ہاتھوں کیوں خراب کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور ابن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس نخلستان کے کاٹنے کے بارے میں امتناعی حکم بھیج دیا۔ شام کو محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کی مظلومانہ شہادت کا قصہ خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علیہ۔ ترجمہ: کل فوج کا نشان اس شخص کو دیا جائے گا، یعنی یا وہ شخص نشان ہاتھ میں لے گا جس سے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ یہ ایسی تعریف تھی جسے سن کر فوج کے بڑے بڑے بہادر اگلے دن کی کمان ملنے کے آرزو مند ہو گئے تھے۔ اس رات پاسبانی لشکر کی خدمت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سپرد تھی۔ انہوں نے گرداوری کرتے ہوئے ایک یہودی کو گرفتار کیا اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں تھے۔ جب فارغ ہوئے تو یہودی سے گفتگو فرمائی۔ یہودی نے کہا کہ اگر اسے اور اس کے زن و بچہ کو جو قلعے کے اندر ہیں امان عطا ہو تو وہ بہت سے جنگی راز بتا سکتا ہے۔ یہ وعدہ اس سے کر لیا گیا۔ یہودی نے بتایا کہ نطات کے یہودی آج کی رات اپنے زن و بچہ کو قلعہ شن میں بھیج رہے ہیں اور نقد و جنس کو قلعہ نطات کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ مجھے وہ مقام معلوم ہے، جب مسلمان قلعہ نطات لے لیں گے تو وہ جگہ بتا دوں گا۔
بتایا کہ قلعہ شن کے تہخانوں میں قلعہ شکنی کے بہت سے آلات، منجنیق وغیرہ موجود ہیں۔ جب مسلمان قلعہ شن فتح کر لیں گے تو میں وہ تہخانے بھی بتا دوں گا۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ انہیں آشوب چشم ہے اور آنکھوں میں درد بھی ہوتا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لب مبارک جناب مرتضیٰ کی آنکھوں کو لگا دیا۔ اسی وقت آنکھیں کھل گئیں، نہ آشوب کی سرخی باقی تھی اور نہ درد کی تکلیف۔ پھر فرمایا، علی جاؤ، راہ خدا میں جہاد کرو، پہلے اسلام کی دعوت پیش کرو، بعد میں جنگ۔ علی رضی اللہ عنہ، اگر تمہارے ہاتھ پر ایک شخص بھی مسلمان ہو جائے تو یہ کام بھاری غنیمتوں کے حاصل ہو جانے سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے قلعہ نائم پر جنگ کی طرح ڈالی۔ مقابلے کے لیے قلعے کا مشہور سردار مرہب میدان میں نکلا۔ یہ اپنے آپ کو 1000 بہادروں کے برابر کہا کرتا تھا۔ اس نے آتے ہی یہ رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذ القلوب اقبلت تلہب۔ ترجمہ: خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار سجانے والا بہادر تجربہ کار مرہب ہوں۔ جب لوگوں کے ہوش مارے جاتے ہیں تو میں بہادری دکھایا کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں عامر بن اقوا رضی اللہ عنہ نکلے۔ وہ بھی اپنا رجز پڑھتے جاتے تھے۔ قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مقامر۔ ترجمہ: خیبر جانتا ہے کہ میں ہتھیار چلانے میں استاد نبرد آزما تلخ ہوں۔ میرا نام عامر ہے۔ مرہب نے ان پر تلوار سے وار کیا۔ عامر رضی اللہ عنہ نے اسے ڈھال پر روکا اور مرہب کے حصہ زیریں پر وار چلایا، مگر ان کی تلوار جو لمبائی میں چھوٹی تھی انہی کے گھٹنے پر لگی، جس کے صدمے سے یہ بالآخر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نکلے۔ رجز حیدری رضی اللہ عنہ سے میدان گونج اٹھا۔ آپ فرماتے تھے، انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ میں ہوں کہ میری ماں نے میرا نام شیر غضبناک رکھا ہے۔ اکیلکم بالسیف کیل السندرہ۔ میں اپنی تلوار کی سخاوت سے تمہیں بڑے بڑے پیمانے عطا کروں گا۔ کلیث غابات شدید قسورہ۔ میں شیر ببر سخت حملہ آور پھر برے میدان ہوں، یعنی ببر شیر یا بہادر آدمی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی ہاتھ تلوار کا ایسا لگایا کہ مرہب کے خود آہنی کو کاٹتا، امامے کو قطع کرتا، سر کے 2 ٹکڑے بناتا ہوا گردن تک جا پہنچا۔ مرہب کا بھائی یاسر نکلا، اسے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے خاک میں سلا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے عام حملے سے قلعہ نائم فتح ہو گیا۔ اسی روز قلعہ صاحب کو حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے محاصرے سے تیسرے دن بعد فتح کر لیا۔ حباب بن منذر انصاری، اسلمی، ابو عمرو کنیت اور ذرائے لقب تھا۔ غزوہ بدر میں 33 سال کے تھے۔ میدان جنگ بدر کے متعلق بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انتقال فرمایا۔ قلعہ صاحب سے مسلمانوں کو جو، کھجور، چھوارے، مکھن، روغن زیتون، چربی اور پارچہ جات کی مقدار کثیر ملی۔ فوج میں قلت رسد سے جو تکلیف ہو رہی تھی وہ رفع ہو گئی۔ اسی قلعے سے آلات قلعہ شکن بھی برآمد ہوئے، جس کی خبر یہودی جاسوس دے چکا تھا۔ اس سے اگلے روز قلعہ نطات فتح ہو گیا۔ اب قلعہ قلۃ الزبیر پر، جو ایک پہاڑی ٹیلے پر واقع تھا اور اپنے بانی زبیر کے نام سے موسوم تھا، حملہ کیا گیا۔ 2 روز کے بعد ایک یہودی لشکر اسلام میں آیا۔ اس نے کہا، یہ قلعہ تو مہینے بھر تک بھی تم فتح نہیں کر سکو گے۔ میں ایک راز بتاتا ہوں۔ اس قلعے کے اندر پانی ایک زیر زمین نالے کی راہ سے جاتا ہے۔ اگر پانی کا راستہ بند کر دیا جائے تو فتح ممکن ہے۔ مسلمانوں نے پانی پر قبضہ کر لیا۔ اب اہل قلعہ قلعے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں آ کر لڑے اور مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر
قلعے کو فتح کر لیا۔ پھر حصن ابئی پر حملہ شروع ہوا۔ اس قلعے والوں نے سخت مدافعت کی۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام غزوان تھا مبارزت کے لیے باہر نکلا۔ حباب رضی اللہ عنہ مقابلے کو گئے۔ اس کا بازو راست یعنی دایاں بازو کٹ گیا۔ وہ قلعے کو بھاگا۔ حباب رضی اللہ عنہ نے تعقب کیا اور اس کی رگے پاشنا یعنی ایڑی کو بھی کاٹ ڈالا۔ وہ گر پڑا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ قلعے سے ایک اور مبارز نکلا جس کا مقابلہ ایک مسلمان نے کیا، مگر مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ اب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نکلے۔ انہوں نے جاتے ہی اس کے پاؤں کاٹ دیے اور پھر قتل کر ڈالا۔ یہود پر روب طاری ہو گیا اور باہر نکلنے سے رک گئے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تکبیر کہتے ہوئے قلعے کی دیوار پر جا چڑھے۔ قلعہ فتح کر لیا۔ اہل قلعہ بھاگ گئے۔ اس قلعے سے بکریاں اور کپڑے اور اسباب بہت سا ملا۔ اب مسلمانوں نے حصن البر پر حملہ کر دیا۔ یہاں کے قلعہ نشینوں نے مسلمانوں پر اتنے تیر برسائے اور اتنے پتھر گرائے کہ مسلمانوں کو بھی مقابلے میں منجنیق کا استعمال کرنا پڑا۔ منجنیق وہی تھے جو حصن صعب سے غنیمت میں ملے تھے۔ منجنیقوں سے قلعے کی دیواریں گرائی گئیں اور قلعہ فتح ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کی آغوش میں 8 ہجری انہی ایمان لانے والوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے جو جنگ احد میں کافروں کے رسالہ کے افسر تھے، اور مسلمانوں کو انہوں نے سخت نقصان پہنچایا تھا۔ یہ وہی خالد رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے اسلامی جرنل ہونے کی حیثیت میں مسیلمہ کذاب کو شکست دی، تمام عراق اور نصف شام کا ملک فتح کیا تھا۔ مسلمانوں کے ایسے جانی دشمن اور ایسے جانباز اعلیٰ سپاہی کا خود بخود مسلمان ہو جانا اسلام کی سچائی کا معجزہ ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام 8 ہجری انہی ایمان لانے والوں میں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ تھے۔ قریش نے انہی کو مسلمانوں سے عداوت اور بیرونی معاملات میں اعلیٰ قابلیت رکھنے کی وجہ سے اس ڈیپوٹیشن یعنی وفد کا سردار بنایا تھا جو شاہ حبش کے پاس گیا تھا، تاکہ وہ حبش میں گئے ہوئے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے۔ انہی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ملک مصر کو فتح کیا تھا۔ ایسے مدبر و ماہر سیاست اور فاتح ممالک کا مسلمان ہو جانا بھی اسلام کا اعجاز ہے۔ انہی اسلام لانے والوں میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ تھے جو کعبے کے اعلیٰ محتمم و کلید بردار تھے۔ جب یہ نامی سردار جن کی شرافت حسب و نسب سارے عرب میں مسلمہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے جا پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے ہم کو دے ڈالے۔